بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعناک علی ان یشرکن باللہ شیئا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، حی یا قیوم ہے، عزتیں عطا کرنے والا، شفا دینے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج ہمارا گفتگو کا عنوان اسلام کا اپنی بیٹیوں سے گفتگو کرنا۔ اسلام نے پہلے دن سے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین اسلام مختلف وقت میں آپ سے مسائل بھی پوچھنے آتی تھی اور اپنی ضرورت کے مطابق استفادہ بھی حاصل کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث 6880 نمبر، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں، فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مردوں کو جو وقت میسر ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے، جو وہ آپ سے باتیں سنتے ہیں، جو آپ سے احادیث سنتے ہیں، وہ ہمیں ایسی سعادت مندی نہیں ہوتی ہے، تو ہم کچھ مطالبہ کرتی ہیں، کچھ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، ہماری عرضی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ موقع فراہم کیے جائیں، اور میں پوری خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا موقع فراہم کیا جائے تاکہ ہم بھی آپ کے فرامین کو سنیں، عمل کریں اور آگے پہنچا سکیں۔ فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا، کہتی ہیں کہ وہ ایک دن ہمارے لیے ایسا نکال دیں کہ 7 دن ہیں، ان میں سے ایک دن ہمارا ہونا چاہیے جس میں صرف عورتوں کی کلاس لگے، اور اس میں عورتوں کے جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ان میں سے ہمیں حصہ مل جائے۔ تو علمونا مما علمک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ہمیں حصہ مل جائے۔ تو اس خاتون کی اس دین اسلام کے احکامات کو سمجھنے اور حاصل کرنے کی تڑپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے ان کی اس تڑپ کو قبول کرتے ہوئے ان کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا۔ آج کے اندر بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ جو نام نہاد باتیں کرتے ہیں، اسلام کتنی خوبصورت انداز میں خواتین کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کتنی خصوصی توجہ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے جب عرض کی کہ مردوں کو یہ وقت زیادہ میسر ہے اور وہ اپنی آنکھوں کے کٹوروں کو آپ کے حسن و جمال سے اور آپ کے خوبصورت چہرے سے اپنی آنکھوں کے کٹوروں کو لبریز کرتی ہیں، بھرتی ہیں، اور ان کے کان آپ کے قیمتی الفاظ کو سنتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ موقع فراہم ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، کوئی ایک دن مقرر کر لو جس دن تم بآسانی جمع ہو سکتی ہو، فلاں دن ہو اور فلاں جگہ پہ اکٹھی ہو جانا، اور میں تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اور جو تمہارے لیے احکامات ہیں ان کو میں بیان کروں گا، خطاب کروں گا۔ تو اس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دختران اسلام کے لیے اسلام کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے اور کتنی خصوصی توجہ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں بھی دختران اسلام کے لیے اسلامی اقدامات مہیا کرنے چاہیے اور ان کے لیے بھی ایک خاص موقع فراہم کرنا چاہیے، اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے جو تڑپ ان کی تھی ہمارے دختران اسلام کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ دختران اسلام یعنی خواتین کے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بہت سارے معاملات میں ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسلمان عورتوں، آپ کی جو ویلیو ہے وہ دوسری عورتوں سے علیحدہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں، مومنات حاضر ہوں، یبایعنک جب بیعت کے لیے آئیں، اور وہ بیعت کس چیز پہ کریں، علی ان یشرکن باللہ شیئا کہ وہ کسی کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرائیں گی، یعنی خواتین حاضر ہوئی ہیں تو وہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شرک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یزنین اور نہ ہی وہ بدکاری کریں گی، ولا یسرقن اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ ہی وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی۔ یہ مومنات سے عہد لیا جا رہا ہے، بیعت لی جا رہی ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور نہ وہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضوع اولاد اٹھائی ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا عرب کے اندر کہ وہ ان کے خاوند باہر کے ملک میں چلے جاتے تھے، کیونکہ تاجر حضرات خاص طور پہ وہ سفر کرتے تھے اور ایک سال کا سفر ہوا کرتا تھا، تو جب وہ واپس آتے تھے تو وہ عورتیں ان کو بچہ پیش کرتی تھی جو حالانکہ بانجھ ہوا کرتی تھی، تو وہ یہ کرتے تھے کہ کسی کی اولاد کو اٹھا کے وہ گھر لے آتی تھی اور اپنے خاوند سے کہتی تھی کہ یہ میری اولاد ہے اور آپ کی اولاد ہے۔ تو یہ ایک انداز جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اور ولا یعصینک فی المعروف اور معروف بات پر نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی کہ جو اللہ کے رسول نے احکام بیان کر دی ہیں اس کے آگے اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کریں گی۔ یعنی کہ پہلے حضرات ایسے ہوا کرتے تھے کہ ہوا ان یخمشن وجہن، یعنی کوئی فوت ہو جاتا تھا بھائی یا بہن یا والد یا گھر میں سے کوئی، تو وہ مرگ کے وقت چہرے پر ہاتھ مارا کرتی تھی، یعنی کہ نوچا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے یہ نصاب بنایا کہ ایسا آئندہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ ولا یشفقن جیبن اور گریبان کو بھی نہیں پھاڑیں گی، ولا یدعون ویلن اور بین واویلا وغیرہ کہنا، چیخ و پکار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ولا یحدثن الرجال الا ذا محرم اور کسی بھی غیر محرم سے گفتگو نہیں کریں گی، یعنی کہ حیا کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی۔ ان ساری چیزوں کو اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں تو اس وقت آپ ان کی بیعت کو قبول کریں۔ واستغفر لہن اللہ اور پھر آپ بھی ان کے لیے استغفار چاہیں، اگر آپ استغفار چاہیں گے تو ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہ پوری آیات کے اندر عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، دختران اسلام کے لیے ایک نصاب کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کے اندر جو موجود تمام پوائنٹس ہیں یہ پورے کے پورے یہ خواتین کے لیے ایک سلیبس کے طور پر موجود ہے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور جس وقت باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کے سر پر بھی قرآن رکھا جاتا ہے اور جہیز میں بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک رسم ہے، جبکہ حقیقت قرآن کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو موجود مواد اور نصاب ہے اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سمجھا دیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے دختران اسلام کو تھوڑی پابندی کرنی چاہیے اور تھوڑا
سا اپنے آپ کو سنبھلنا چاہیے، تاکہ اگر عورت اصلاح کر لیتی ہے تو پورا معاشرہ اصلاحی بن جاتا ہے، اور اگر عورت بگڑ جاتی ہے تو حدیث کے مطابق پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اگر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیور کو پہن لیتی ہے اور فاطمہ زہرا خاتون جنت کے چادر کو پہن لیتی ہے تو وہ عابدہ، طاہرہ، زاہدہ، راکیہ اور صائمہ، ساجدہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مرتبہ ملتا ہے اگر وہ قرآن کے مقصد اور اس کے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، چاہے وہ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا بازیدی بستامی رحمۃ اللہ ہے، تمام بزرگان دین کی اصل جو پرورش ہوئی ہے، جو تربیت ہوئی ہے، وہ والدہ کی وجہ سے ہے۔ ان کی والدہ کے عمل کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے اور حسن اخلاق کی وجہ سے ان کے بچوں میں یہ چیزیں پیدا ہوئیں کہ وہ وقت کے امام بنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی والدہ ان کی ویسکٹ کے اندر 40 درہم چھپا دیتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ راہزن آتے ہیں اور تلاشی لیتے ہیں تو ان کو نہیں ملتا، تو وہ نکال کر دکھاتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہیں۔ تو اس کے سردار کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ بتاتے یا جھوٹ بول دیتے تو تم بچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میری والدہ نے میری تربیت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کہا کہ ایک بچہ اپنی والدہ کی بات کو نہیں چھوڑتا اور سچ بولتا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اور ہم خدا کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ پھر راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل نظر آتا ہے کہ والدہ کی تربیت کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے۔ اور آج کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ والدہ کبھی ٹونی اور کبھی بنٹی کے نام سے بچوں کو یاد کرتی ہے، جبکہ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بلی سے ڈرایا جائے گا تو شیر کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اگر ایسی تربیت ہوگی تو صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہوگا، محمود غزنوی کیسے پیدا ہوگا، اور نور الدین زنگی کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ والدہ کی اچھی تربیت کی بنا پر ہی ایک معاملہ ہو سکتا ہے، اور والدہ کی اچھی تربیت اس وقت ہی میسر ہو سکتی ہے جب وہ قرآن کے اصول اور اس کے سلیبس کے مطابق اپنی لائف کو گزارتا ہے۔ اسی طرح حدیث ہمیں ملتی ہے مجموع الزوائد کے اندر 7666 نمبر حدیث ہے۔ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، اور وہ خود تجارت کے حوالے سے باہر چلا گیا۔ تو معلوم ہوا اس کا والد بہت سخت بیمار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ میرے والد بہت سخت بیمار ہیں، میں تیمارداری کے لیے جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے خاوند کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر سے باہر قدم رکھوں۔ تو آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاوند کی فرما برداری کرنی چاہیے یا میں اپنے والد کی تیمارداری کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اپنے خاوند کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، گھر سے باہر قدم نہ رکھو۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتے ہیں۔ تو پھر پیغام بھیجتی ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی؟ کیا میں اپنے خاوند کی اتباع کروں یا اپنے والد کی وفات پر جاؤں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اپنے خاوند کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں تو رسول اللہ ان کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے کہ خاوند کی تو نے اتباع کی ہے اور گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اللہ کو یہ بہت پسند آیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے والد محترم کی کامل بخشش فرما دی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو دختران اسلام اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اوپر چلتی ہیں، مانتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی کرم اور فضل فرماتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو دختران اسلام ہیں ان کی تربیت اور ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی بچہ نکاح کے لیے آتا ہے تو زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ خوبصورتی کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ اسلام نے 4 چیزیں ضروری قرار دی ہیں، ان میں سے اگر چیزیں موجود ہوں تو پھر نکاح کے لیے پیغام بھیجا جائے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نسب کے لحاظ سے اچھی ہے تو اس سے نکاح کرو، خاندان مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مالدار ہے تو اس سے نکاح کرو، اسی طرح خوبصورت ہے اس سے بھی نکاح کرو، اور اگر دیندار ہے تو اس کو فوقیت دو، اگرچہ وہ معاشرے میں زیادہ مالدار نہیں ہے، زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اگر دیندار ہے، کیونکہ اگر دیندار خاتون ہوگی تو پورا کا پورا آگے خاندان یعنی نسل جو ہے وہ بھی دیندار بنے گی اور نیک اور پرہیزگار بنے گی، اور اس کا اجر ثواب تم کو ملے گا۔
تو اسی طرح ایک حدیث ہمیں ملتی ہے سنن کبریٰ للبہقی کے اندر، حضرت خلاد کی بات نظر آتی ہے، 1859 حدیث نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ کہ ایک خاتون رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا، یعنی چادر بڑی سی پہنی ہوئی تھی۔ تسأل عن ابن لہا وہوا مقتول، اور اس کا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو چکا تھا اور وہ اس حالت میں ہمارے پاس آئی۔ فقال لہا بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا۔ بعض صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس کا بیٹا شہید ہوا ہے، اور بیٹا انسان کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اور ساری زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اگر کسی کے گھر میں باپ یا ماں کی موجودگی میں اولاد دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو بڑی اذیت والا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت بندے کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ لیکن یہ صورتحال ایسی ہے، اور صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ وہ پورا نقاب کر کے آتی ہے، جیتی تسعالین عن ابنی وانت متنقبۃ، تو وہ صحابہ کرام اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا تو بیٹا شہید ہو گیا اور تم اس حالت میں آئی ہو، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ آگے سے بڑا خوبصورت وہ جواب دیتی ہیں، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہتی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا تو شہید نہیں ہوئی، یعنی کہ میرے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، میری حیا کی شہادت نہیں ہوئی۔ تو یہ دختران اسلام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو حاصل کیا تھا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحبت کو حاصل کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحبت کو اختیار کیا تھا، تو انہوں نے پوری زندگی اپنی ویسے بنا لی جس طرح اللہ نے ان کے لیے سلیبس بنایا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ دختران اسلام کا مقام اور بلندی کیسی ہے، کہ یہ دختران اسلام اس لحاظ سے حیادار ہونی چاہیے کہ جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چھپی ہی ہوتی ہے۔ اگر دیکھیں خانہ کعبہ کتنا مقرب گھر ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے مساجد و گھر ہیں، لیکن جو فضیلت خانہ کعبہ کو ہوئی ہے وہ کسی اور کے نہیں، اور ان کے ارد گرد چادر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مرتبہ خواتین کو دیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے اور پردہ احیا کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت اکٹھا ہوا اور بہت سارے خدام، غلام، لونڈیاں آئیں، تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی، قلت لو آتیتی ابا کا، اپنے والد محترم کے پاس جاؤ کہ تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی ہیں کہ چکی چلا چلا کر اور مشکیزہ بھر بھر کر بڑی اذیت ہو گئی ہے، تو تم اپنے والد کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس بڑا وافر مقدار میں خدام بھی آئی ہیں اور بڑا اچھا موقع بھی ہے۔ فسألتیہ خادمن، اور ایک خادم میں سے کوئی خادم ان سے مانگ لو تاکہ گھر میں کام کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ فأتته فوجدت عنده حداسا، تو وہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آپ وہاں پہ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے غلام ہیں جن کا رش پڑا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اپنی اپنی پریشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ چیز دیکھی تو واپس آپ چلی گئی۔ پھر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے دوبارہ بھیجا اور کہا کہ آپ دوبارہ جائیں۔ جب دوبارہ گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کانا حاجتک، کہ آپ کو کس چیز کی حاجت ہے، کس کی ضرورت ہے، آپ کیوں آئی ہو؟ تو اس اعتبار سے وہ خاموش ہوگی۔ فسکتت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوگی۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خاموش نہیں رہے اور آپ کہنے لگے قلت انا احدثک، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خاموش ہو گئی ہیں لیکن میں اس کا جواب دیتی ہوں کیوں حاضر ہوئی ہیں، کہ گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، چکی بھی چلانی پڑتی ہے اور مشکیزہ پانی کا بھر کے لانا پڑتا ہے، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ مشقت اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چاہتی ہیں کہ کوئی خادم مجھے مل جائے تاکہ آسانی ہو جائے کام کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ایک داماد ہے اور یہ بات کر رہا ہے۔ آج اگر کوئی داماد اپنے
سسر سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو تم نے سکون ہی نہیں پہنچایا ہوا، تو نے اتنا کام لیا ہوا ہے، اتنی پریشانی دی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے خاموشی اختیار کی اور آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تسبیح دی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ان سے بڑی عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ یا اللہ ایک رات ایسی بنا کہ میں رج کے یعنی دل بھر کے سجدہ تو کر سکوں۔ تو اس اعتبار سے آپ نے پھر 3 تسبیح دی، جن میں 33 مرتبہ الحمد شریف، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، کہ یہ پڑھنا یہ خدام کے کام کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ جو دختران اسلام کا سلیبس ہے وہ کتنا اہم ہے، اس کا سیکھنا، اس کا عمل کرنا اور آگے پہنچانا کتنا اہم ہے، تاکہ معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔